محمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، بحیثیت مسلمان ہم ان دنوں جس دکھ اور کرب سے گزر رہے ہیں، پوری دنیا اس وقت کرونا وائرس کی لپیٹ میں ہے اور ہر ایک انسان اپنی اپنی جگہ پہ پریشان ہے، چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ وہ پریشانی جو کہ اپنی جان و مال اور املاک کے نقصان کی ہے، وہ تو ہر ایک کے ساتھ بلا تفریق مذہب اس کے ساتھ لاحق ہے ہی، لیکن مسلمانوں کو ایک دوہرا غم اور بھی ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حاضری سے کچھ عرصے کے لیے روک دیا ہے۔ اس وقت حرمین شریفین کے دروازے بند ہو چکے۔ اس غم کی گھڑی میں جب کہ ہم مسلمان ایک اشتیاق اور جذبہ رکھتے ہیں اللہ کے گھر میں حاضری کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ حاضری کا، لیکن قادیانی امت جو کہ پیدا ہی اس کام کے لیے ہوئی ہے کہ کوئی بھی موقع ہو اسلام اور اہل اسلام کو تکلیف اور ذہنی اذیت دیے بغیر ہم یہ باز نہیں آ سکتے۔ آج کل قادیانی اس بات کو بہت زور و شور سے اور اپنی حقانیت کی دلیل کے طور پہ یا ہمارے اوپر طنز کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں کہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی یا ہم کبھی حرم نہیں جا سکے تو کیا ہوا، آپ کو بھی تو حرم سے روک دیا گیا۔ حالانکہ ان کو سمجھنا چاہیے تھا کہ ہمارے روکنے اور تمہارے روکنے میں وہی فرق ہے جو کہ ابرہا کے روک دیے جانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام حدیبیہ پہ روک دیے جانے میں فرق ہے۔ ابرہا بیت اللہ کی تباہی اور بربادی چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا روکا کہ تباہ و برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا، اور وہ کبھی بھی حدود حرم کے اندر، وہ بیت اللہ کے اندر قدم نہیں رکھ سکا، حتیٰ کہ وہ واصل جہنم ہو گیا۔ اور جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہ صحابہ کے ساتھ عمرے کی نیت سے نکلے تھے، مقام حدیبیہ پہ روک دیا گیا۔ یہ روکنا امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کی محبت کو مزید دیکھنا، مزید بڑھکانا چاہتے تھے، ان کی محبت میں ایک مزید اشتعال پیدا کرنا چاہتے تھے۔ یہ تقاضۂ خداوندی تھا، خدا کی مشیت کا تقاضا تھا۔ جب روکا گیا تو صحابہ کے دلوں پہ کیا گزری، کیا ان کے دلوں میں جذبات آئے۔ آج وہی کیفیت امت مسلمہ کی ہے۔ اللہ نے شعوری یا لاشعوری طور پر ہمیں آج اس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے کہ ہمارے لیے حرم کے دروازے بند ہوئے، ہمارے دلوں میں وہی محبت اور عشق کی آگ پہلے سے زیادہ فزوں تر ہو گئی ہے کہ کاش کب ہمارے لیے دروازے کھلیں، ہم دوبارہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پہ جائیں، جا کر اپنا حال دل سنائیں اور اللہ کے گھر میں جائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ تو ہمارا یہ رکنا یہ مقام حدیبیہ سے مشابہت رکھتا ہے۔ وہ تو 1 سال کے لیے رکے اور اگلے سال انہوں نے بیت اللہ میں داخل ہو گئے۔ ہم بھی انشاءاللہ بہت جلد یہ مرض ختم ہو جائے گی، یہ مسئلہ بہت جلد انشاءاللہ پوری دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ مسلمان دوبارہ دیوانہ وار اللہ کے گھر میں حاضری دیں گے، رسول اللہ کے در پہ حاضری دیں گے اور دوبارہ ہم وہاں پر ہم آباد ہو جائیں گے۔ لیکن باعث افسوس آپ لوگوں کے لیے ہے کہ آپ کے مرزا غلام احمد قادیانی اپنے جو بڑے جد تھے، آپ کے بڑے بزرگ ابرہا، اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نہ ابرہا مکہ میں داخل ہو سکا، نہ آپ کو اللہ نے داخل ہونے دیا۔ مرزا غلام محمد قادیانی ساری زندگی حرم میں داخل نہیں ہو سکا۔ آپ لوگ بھی داخل نہیں ہو سکتے الا یہ کہ آپ جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر چلے جاؤ۔ ویسے بحیثیت اپنے آپ کو مسلمان شو کر کے یا اپنے آپ کو مسلمان شو کر کے دھوکہ دے کر جا سکتے ہو، قادیانی کہلوا کر تم اس حدود میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ کیسی تمہارے لیے بدبختی ہے۔ اس لیے قادیانیوں سے درخواست ہے کہ تمہیں یہ موقع سمجھنے کے لیے ہے کہ اتباع سنت اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 100% مطابق امت مسلمہ کر رہی ہے، اللہ نے ان کو بھی روک دیا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بار یہ واقعہ ہے کہ آپ کو حرم میں داخلے سے روکا گیا، تو ہماری زندگی میں ہم سعادت سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بھی شعوری یا لاشعوری طور پر یہ ایسا واقعہ آیا کہ ہمیں حدود حرم سے روک دیا گیا۔ ہمارے بالکل یعنی جانے کے لیے لاکھوں لوگ، پوری دنیا سے کروڑوں لوگ تیار تھے، لیکن ان کے لیے جو رکاوٹ آئی ہے یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آئی ہے، اور ہمارے اوپر وہی رنگ اللہ نے دکھایا جو میرے پیغمبر کے صحابہ پر آیا۔ امت جیسے صحابہ پریشان ہوئے، غم زدہ ہوئے، یہ امت بھی غم زدہ ہے، لیکن اس غم پر اللہ ہمیں اجر دے گا۔ ہم اللہ کے گھر میں جائیں گے، دوبارہ حاضری ہوگی۔ لیکن قادیانی ہو، آپ کا بہت مستقبل تاریک ہے کہ آپ کا ماضی بھی تاریک تھا اور مستقبل بھی تاریک ہے۔ نہ آپ کا خود ساختہ نبی حدود حرم میں جا سکا، نہ آپ جا سکے۔ آپ ابرہا کے نقش قدم پہ چل رہے ہو اور ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ہمارے لیے یہ رکاوٹ، یہ عارضی رکاوٹ ہے۔ دوبارہ حرم کی رونقیں آباد ہوں گی، دوبارہ سارا کچھ ہوگا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ جیسے چاہیں، اللہ جس کو جیسے چاہیں آزمائیں، جس کی محبت کو جیسے چاہیں بڑھکائیں۔ جیسے وہ خواجہ بیدم وارسی رحمہ اللہ نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ
خواجہ بیدم وارسی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ ساقی کی کرامت ہے، یہ فیض میں پرستی ہے، گٹا کے بھیس میں میں خانے پہ رحمت برستی ہے، کہیں ابدہو کی دھن ہے، کہیں شور انالحق ہے، کہیں اخفاء مستی ہے، کہیں اظہار مستی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، کہیں ہمارے لیے اخفاء کا معاملہ، کبھی ہمیں روک کر اپنی محبت کو ظاہر کرتے ہیں، کبھی بلا کر ظاہر کرتے ہیں، یہ اللہ کی محبت ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ہے، کبھی اپنے گھر میں بلا لیتے ہیں، کبھی روک دیتے ہیں، تو یہ سارے رنگ اسی کے ہیں اور ہم ہر حال میں اسی کے بندے ہیں۔ افسوس ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نبی اللہ تک پہنچنے کا بہترین راستہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ کر ایک ایسے غلط راستے کا انتخاب کیا جس کا انجام اللہ کا دربار نہیں بلکہ جہنم کی تاریک گھاٹیاں ہیں۔ اللہ ہمیں ان برے راستوں سے، ان غلط راستوں سے بچائے اور اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تابعداری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔